جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ حکومت میں آ کر آپ کو ایک ایسا پاکستان دے جو پاکستان اللہ کے علاوہ اور کسی کا غلام نہ ہو، جس پاکستان میں افراد اور خاندانوں کی بجائے قانون اور حکومت عدل کی حکمرانی ہو، ایک ایسا پاکستان جس میں غربت نہ ہو، جس میں مہنگائی نہ ہو، جس میں بدامنی نہ ہو، جس میں ہم IMF اور ورلڈ بینک کا غلام نہ ہو، جس پاکستان کے فیصلے قومی اسمبلی میں ہو، امریکہ میں نہ ہو۔ ہم وہ پاکستان دینا چاہتے ہیں جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، جس کے تعبیر کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے عظیم جدوجہد کی۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے معیشت ٹھیک ہو، ہر نوجوان کو روزگار ملے، روزگار نہ ملنے تک بے روزگاری الاؤنس ملے، ہر بوڑھے مرد اور عورت کو بڑھاپا الاؤنس ملے، ہر بے گھر انسان کو چھت ملے، ہر بیمار کو حکومت کی طرف سے مفت علاج ملے۔ یہ تب ممکن ہے جب سودی نظام کا خاتمہ ہو اور یہاں عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو جائے۔ اب آپ کی مرضی ہے، سودی نظام چاہتے ہو تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو ووٹ دو، اگر اس ملک میں غیر سودی قرآن کا نظام معیشت چاہتے ہو پھر جماعت اسلامی کو ووٹ دو، ترازو کو ووٹ دو، نواز شریف کی سیاست کا خاتمہ ہو، اس لیے کہ ان کی سیاست سود کی بنیاد پر چلتی ہے، قرضوں کی بنیاد پر چلتی ہے، ورلڈ بینک اور IMF کے غلامی کی بنیاد پر چلتی ہے۔ 100 سال بھی ان دو پارٹیوں کو حکومت ملے تب بھی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے موقع دیا، آپ لوگوں نے ساتھ دیا، تو ہماری 3 بین الاقوامی ایشوز ہے۔ پہلا اہم ایشو کشمیر کا ہے۔ ان تمام جماعتوں نے کشمیر انڈیا کے حوالے کیا، 1 انچ کشمیر آزاد نہیں کر سکے، الٹا انڈیا کے ساتھ دوستی، یاری اور تجارت کی بات کرتے ہیں۔ وہاں ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، لیکن ان تمام قربانیوں کو انہوں نے چھوڑ کر انڈیا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ جماعت اسلامی کو ووٹ دو، ترازو پر ٹپا لگاؤ، ہم کشمیر کو ہر قیمت پر آزاد کریں گے، اور مودی کو، انڈیا کو ہم انشاءاللہ وہ سبق سکھائیں گے جو سبق نیٹو فوج اور روسی فوج کو افغانیوں نے افغانستان میں سکھایا ہے۔ سری نگر کے گلیوں اور کوچوں کو ہم انڈین آرمی کے لیے قبرستان بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے اس ملک میں 1 ارب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کر کے فلسطینیوں کو دیا۔ مسلم لیگ نے 1 جلوس نہیں نکالا، پیپل پارٹی نے 1 جلوس نہیں نکالا۔ امریکی سفیر کے خوف سے ہم نے 1 ارب اور 40 کروڑ روپیہ ان کو دیے، لیکن وہ پیسے کی بجائے ٹینک مانگ رہا ہے، وہ جہاز مانگ رہا ہے، ان کو توپ کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی آئے گی انشاءاللہ، ہم برملا اس جدوجہد کا ساتھ دیں گے۔ آج فلسطین کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ 118 دنوں سے وہاں لوہے کی بارش ہو رہی ہے، بارود کی آگ میں ہمارے 24,000 مائیں بہنیں اور بیٹیاں، بزرگ اور نوجوان اور بچے جل گئے ہیں۔ صبح شام فلسطینی ہمارے انتظار میں ہے، تو بائیڈن وہاں جا کر ساتھ دیتا ہے، فرانس اور جرمنی وہاں جا کر ان کے ساتھ ایک جہتی کا اعلان کرتا ہے، لیکن 58 اسلامی ممالک میں کوئی بھی نہیں کیا کہ ہم پہلے مسلمان
اور بعد میں ایرانی، پاکستانی اور افغانی ہے، جماعت اسلامی کا ساتھ دو۔ لوگوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ان کی افواج وہاں آ کر لڑ سکتے ہیں، میرے ٹینک، میرا جہاز، میرے توپے اور میری فوج بھی وہاں جا کر فلسطین کے آزادی کے لیے لڑے گی۔ یہ مجھ پر قرض ہے اور یہ میرا فرض ہے۔ ڈاکٹر عافیہ امریکی جیل میں پڑی ہے۔ یہ سب لوگ بار بار امریکہ گئے ہیں، اوباما سے، بش سے، ٹرمپ سے، بائیڈن سے ہاتھ ملا کر واپس آئے ہیں۔ ہم پر احسان جتاتے ہیں کہ یہ مقدس ہاتھ وہی ہے جو بائیڈن سے میں نے ملایا ہے، ٹرمپ سے میں نے ملایا ہے، لیکن ان بزدلوں نے ایک بار بھی وہاں جا کر ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی بات نہیں کی۔ جماعت اسلامی اقتدار میں آئے گی، ہر قیمت پر ہم عافیہ کو واپس لائیں گے۔ یہ ہماری عزت ہے، یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے۔ یہاں امریکی سفیر بادشاہ بنا بیٹا ہے اور ان کے جیلوں میں آپ کی بیٹی پڑی ہو، ان کے دندان شہید ہو گئے ہیں، ان پر تشدد ہوا ہے، ان کے سماعت ختم ہو گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ان کا بدلہ لیں گے۔ ان بزدلوں نے ریمنڈ ڈیوس کو رہا کیا، ان بزدلوں نے انڈین پائلٹ کو رہا کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے کہ انڈیا سے بھی ڈرتے ہیں اور امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں۔ لوگوں، یہاں بڑے مسائل ہیں، یہاں ڈرینیج سسٹم کا مسئلہ ہے، یہاں سیوریج کا مسئلہ ہے، یہاں یونیورسٹیوں کا مسائل، یہاں بے روزگاروں کے مسائل، یہاں گلی اور کوچے کے مسائل، یہاں کوئی بڑی صنعت نہیں لگی۔ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، جماعت اسلامی پر اعتماد کرو، ترازو پر ٹپا لگاؤ۔ میں آپ کو ایک کلین گجرانوالہ دوں گا، ایک خوشحال گجرانوالہ دوں گا، ایک ترقی یافتہ گجرانوالہ دوں گا، ایک جدید گجرانوالہ دوں گا، اور ہم احتساب کریں گے ان چوروں کا احتساب جو نیب والے نہیں کر سکے، جو عدالتیں نہیں کر سکے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے یکا کیا ہے کہ اقتدار میں آ کر ہم آئین سے دفعہ 62 اور 63 کو ختم کریں گے۔ دفعہ 62 میں کیا ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ کا جو بھی امیدوار ہو، وہ دیانتدار ہو، وہ پاک باز ہو، وہ چور نہ ہو، وہ بدنام نہ ہو، یہ اپنے دامن کو صاف کرنے کی بجائے، اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کی بجائے کہتے ہیں ہم 62 اور 63 کو آئین سے نکالیں گے۔ میں خبردار کرتا ہوں کہ انشاءاللہ گجرانوالہ کے لوگوں، قوم کے خاطر، اپنے روشن مستقبل کے خاطر، کشمیر کے آزادی کے خاطر، عافیہ کو واپس لانے کے خاطر، فلسطین کی آزادی کے خاطر، اس ملک کے مظلوم غریب اور کسان کے خاطر، بے روزگار نوجوان کے خاطر 8 فروری کو ٹپا ترازو پر، ٹپے پر ٹپا، ترازو پر ٹپا۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ آپ کی عدالتوں میں انگریز کے قانون کی بجائے قرآن کا نظام ہو۔ یہ قرآن جس کا ایک نام الفرقان ہے، اسی میں انصاف ہے۔ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حکومت کی، 30 سال خلافت راشدہ کا نظام رہا، 1000 سال اس دنیا پر مسلمان حکمرانوں کی حکومت رہی۔ آپ مجھے بتائیں کہ 1000 سالہ حکومت میں ہمارے ججز انگریز کے قانون کے مطابق فیصلے کرتے تھے یا قرآن کے روشنی میں فیصلے دیتے تھے؟ قرآن کی بنیاد پر نظام چل رہا تھا، لیکن انگریز کے غلاموں نے تمہاری عدالتوں میں انگریز کے نظام کو مسلط رکھا ہے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اس ملک سے انگریز کا نظام رخصت ہو۔ انگریز چلا گیا
انگریز کے ایجنٹوں نے ان کا نظام مسلط رکھا. اب آپ کی مرضی ہے. انگریز کا نظام تو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ، قرآن کا نظام تو جماعت اسلامی اور ترازو. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. پاکستان میں وہ دن نہیں آئے گا کہ تمہیں دوبارہ حکومت ملے اور تم کرسی پر بیٹھ کر ہمارے آئین کو ختم کرے، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے. قوم کے ہاتھ اور تمہارے گریبان ہوں گے انشاءاللہ تعالی.